سورہ اعراف کی آیت نمبر 148 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين صدق اللہ العظیم۔ اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیور سے ایک بچھڑا، ایک بدن کہ اس میں گائے کی آواز تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ ان سے بات بھی نہیں کرتا اور انہیں راستہ بھی نہیں بتلا سکتا؟ انہوں نے اس کو معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ اور جب پچھتائے اور سمجھے کہ ہم بے شک گمراہ ہو گئے تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم پر ہمارا رب رحم نہ کرے اور ہمیں نہ بخشے تو بے شک ہم تباہ ہوں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام پلٹ کر آئے اپنی قوم کی طرف غصے میں بھرے ہوئے افسوسناک، تو فرمایا کہ کیا بری نیابت کی تم نے میرے بعد، کیوں جلدی کی تم نے اپنے رب کے حکم سے؟ اور انہوں نے تختیاں ڈال دیں اور پکڑا اپنے بھائی کا سر جسے وہ اپنی طرف کھینچنے لگے۔ انہوں نے بولا اے میری ماں کے جنے، لوگوں نے مجھ کو کمزور سمجھا اور قریب تھے کہ مجھ کو مار ڈالیں، سو آپ مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ اور نہ ہی مجھ کو گناہگاروں کے ساتھ ملاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، مجھ کو معاف فرما اور میرے بھائی کو اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، اور تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل کا قصہ چل رہا ہے جس میں فرعونیوں کے مظالم سے نجات اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو اس کے بعد جب وہ ایک جگہ پہنچے تو وہاں موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اب ہمیں کوئی قانون دستور دیا جائے جس کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔
تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تورات لینے کے لیے، وہاں پھر 30 دن کا وعدہ، پھر 40 دن ہو گئے. تو پیچھے سے بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا سامری. یہ ان میں ذرا کھاتا پیتا آدمی تھا اور ذی وجاہت آدمی تھا، چودھری ٹائپ کا آدمی تھا. تو اس نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ جو تمہارے پاس سونا ہے، اور یہ سونا انہوں نے اکٹھا اصل میں کیا تھا، فرعونیوں سے ادھار مانگ لیا تھا عاریت کے اوپر استعمال کرنے کے لیے، کہ ہماری شادی ہے یا کوئی بھی بہانہ بنا کر ان سے سونا لے لیا، کیونکہ ان کی اندر کھاتے ان کو پتہ تو تھا اب ہم نے راتوں رات نکل جانا ہے یہاں سے، تو اس لیے جو ہاتھ لگتا ہے لگا لو. تو انہوں نے وہ لے لیا. اب سامری نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو تم لوگوں نے یہ جو سونا لائے ہو نا، یہ تو حلال نہیں ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ نہ تو یہ جہاد کے ذریعے سے حاصل ہوا کہ چلو مال غنیمت ہوتا کافروں کا، اور نہ تمہاری کوئی یہ محنت مزدوری ہے کہ جو چلو تم نے لے لی. تو اس لیے یہ سارا سونا جمع کراؤ، مجھے واپس کرو، یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے اس کو رکھنا. اس نے سارا سونا اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اس کا ایک بچھڑا بنا دیا. اور پھر اس کے بعد، بلکہ اس سے پہلے اس نے یہ کیا کہ اس نے ایک موقع پر جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل میں گھوڑے پر سوار دیکھا تھا، اور ان کے جو گھوڑے کا سم ہے، کھر ہے، اس کے نیچے سے اس نے مٹی اٹھا لی تھی. اب اس مٹی کے خواص سے آگاہ تھا. یہ اس مٹی کو اس نے سونے کے ساتھ ملا دیا. اب اس کے اندر سے نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ کرشمہ پیدا ہو گیا، کچھ نہ کچھ زندگی کے آثار پیدا ہو گئے. اب ہوا یہ کہ وہ ایک ایسا بچھڑا تھا جس کے اندر سے آواز آتی تھی، گائے کی آواز آتی تھی، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا تھا وہ، بس صرف آواز نکالتا تھا. اور پھر اس کے بعد کہنے لگا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، وہ تو پتہ نہیں کون سے خدا کے پاس گئے جو میں ملتا بھی نہیں ہے، تو تمہارا اصل خدا تو یہ ہے، یہ اصل خدا، اس کو پوجو. تو قوم اس کی بات میں آ گئی اور پوجا شروع کر دی. اب وہ ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر تو بنایا تھا، اور انہی کو موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے چھوڑ گئے تھے، لیکن ہارون علیہ السلام کے مزاج میں وہ والی سختی اور اس طرح سے جو وہ تھی شدت نہیں تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں تھی. اپنا اپنا مزاج اللہ نے بنائے ہوتے ہیں. کچھ مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ بہت ہی انتظامی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، کچھ ذرا کمزور ہوتے ہیں، اس معاملے میں تھوڑے کم ہوتے ہیں، کمزور نہیں. تو اللہ نے ہر ایک کو اپنے اپنے مزاج میں ڈھالا ہے، اسی کے مطابق اس سے کام لیا جاتا ہے. اب جو مزاج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ سیدنا عمر کا نہیں ہے. جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج ہے سختی اور کوڑا، اور ہر وقت جو ہے وہ کافروں کے اوپر، اور حتیٰ کہ اتنا روب کہ فرمایا کہ جب جس راستے پر عمر چلتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا. یہ بھی ایک مزاج ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا مزاج بھی کچھ اس قسم کا تھا کہ ان کے سامنے کوئی چیز جو ہے نا وہ بول نہیں سکتی تھی. لیکن ہارون علیہ السلام نسبتاً نرم مزاج کے آدمی تھے، تو انہوں نے سمجھایا ضرور قوم کو کہ یہ نہ کرو، یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے. نبی تو شرک کو گوارا نہیں کر سکتا، سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی بجائے انسان کہیں اور نکل جائے تو اس سے بڑی بے وقوفی اور نادانی کیا ہے. خدا جو کہ انسان کی منزل ہے، اس کو چھوڑ کر کسی ایسے راستے پہ نکل گیا جو اس کی منزل نہیں بلکہ جہنم کا ٹھکانہ ہے، تو اس سے بڑا گمراہی کا سودا کیا ہے. تو انبیاء علیہ السلام شرک کو گوارا نہیں کر سکتے. ہارون علیہ السلام نے سمجھایا ضرور ان کو، مگر جب دیکھا کہ یہ لوگ مان کے نہیں دے رہے تو بس پھر خاموش ہو گئے. زبانی فہمائش پر اکتفا کیا، اس کے علاوہ آگے کوئی اقدام انہوں نے نہیں کیا. وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے واپس کوہ طور سے. جب آ کر دیکھا تو عجیب و غریب حال ہے. انبیاء علیہ السلام کے لیے تو یہ بہت بڑا نبی کے لیے دھچکا ہے، کیونکہ نبی کی ساری محنت کی جو بنیاد اٹھتی ہے وہ کس پر ہوتی ہے؟ وما ارسلنا من رسول من قبلک الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا. کہ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے ہیں، انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، سب کی بنیادی دعوت اور بنیادی جو توحید ہے وہ نقطہ ہوتا ہے ان کا، انہ لا الہ الا انا، کہ میں ہی خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا
دل کے پھپھولے جل اٹھے دل کے چراغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے سینے کے داغ، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، کہ میں تو اتنی محنت کر کے کام کرنے جا رہا ہوں اور یہ پیچھے کیا ہو گیا۔ اب انہوں نے قوم پر تو جو غصہ تھا ہی تھا، ان کو سیدھے آئے ہارون علیہ السلام کے پاس اور آ کے ان کے سر کے بال پکڑ لیے، یہ یہ لوگ کھینچا اپنی طرف کہ یہ تو نے کیا کیا، تیرے سامنے قوم اتنی گمراہ ہو گئی، یہ کیا کیا تو نے؟ ان کا یا ابن امی ان القوم استضعفونی، میں کمزور کے سامنے مجھے قوم نے کمزور جانا، یعنی جس طرح کی آپ کے مزاج سے وہ شناسات ہے۔ یہ بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ جب ایک سخت مزاج کا آدمی، سخت گیر قسم کا آدمی ان کے اوپر کچھ عرصہ رہتا ہے تو ان کے مزاج اس طرح کا بن جاتا ہے، وہ اس سے پھر نیچے کی ڈوز ان کو کام نہیں دیتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہ کے ان کا مزاج ایسا شاید بن گیا تھا کہ ہارون علیہ السلام کا مزاج ان کو کام نہیں آیا، موافق نہیں، کافی کفایت نہیں کی اس نے۔ تو فرمایا کہ ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، انہوں نے مجھے بالکل ہی کچھ کمزور جانا، اور اتنا کمزور جانا کہ میرے قتل کے در پہ ہو گئے۔ میں نے سمجھایا، خوب سمجھایا ان کو، آخری دم تک سمجھانے کی میں نے کوشش کی کہ یہ کام نہ کرو، یہ بہت غلط کام ہے، یہ دنیا و آخرت تمہاری دونوں تباہ کر دے گا۔ اگر تم نے یہی کام کرنا تھا تو اس سے اچھا تو فرعون تھا، کم سے کم انسان تو تھا، تو یہ تمہارا کیا کرتا؟ یہ جو بچڑا ہے تمہیں کیا دیتا ہے؟ یہ الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، نہ تو تم سے بات کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ آواز ہی نکال دیتا ہے، تو آواز تو بے جان چیز بھی نکال لیتی ہے، تو تمہارا اس سے کیا؟ اس سے بلکہ اچھا بچڑا جو ہے وہ تو زندہ بچڑا ہے جو واقعتاً جانور ہے، تو اسی کو معبود بنا لو، پھر اس میں پھر بھی کچھ نہ کچھ حرکت بھی ہے، آواز بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، کوئی شعور بھی رکھتا ہے، کوئی سنتا بھی ہے، بہت سی صلاحیتیں اس میں زیادہ ہیں بنسبت اس کے، تو اسی کو اگر تم نے خدا بنانا ہے تو کیا بے وقوفی کرتے ہو؟ پھر زندہ بچڑا بناؤ، پھر زندہ بچڑے سے بہتر ہے کسی انسان کو خدا بناؤ۔ تو پھر فرعون کے ساتھ کیا کانٹے لگے تھے جو تمہیں پریشانی تھی وہاں، اسی کو خدا بنا کے پوجتے رہتے، مزے کرتے۔ جب تم نے اتنا سارا کچھ کاٹا ہے، کشٹ کاٹا ہے، زندگی داؤ پہ لگائی ہے، بچے قربان کرائے ہیں اپنے، عورتوں کو غلام بندی بنوا کے رکھا ہے تم لوگوں نے، تو پھر اب پیچھے اسی کام کے لیے کیا تھا تم نے؟ اتخذوا وکانوا ظالمین، بہت بڑے ظالم لوگ ہو تم، اتنی بڑا ظلم، اتنا بڑا ظلم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ہارون علیہ السلام سے کہا، فرمایا کادوا یقتلوننی، یہ تو مجھے مارنے کے در پہ ہو گئے تھے۔ یعنی یہ گمراہی کی ایک انتہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ خود غلط کام کیا بلکہ غلط کام سے روکنے والے کی جان کے در پہ ہو گئے کہ تمہیں ہم مار دیں گے۔ اور یہ ان لوگوں سے کچھ بعید نہیں تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ معلوم ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے۔ نبی کی ذات کو قتل کرنا چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس لیے ان کو یقین، یہ بھی ظن غالب تھا کہ ایسا کر گزریں گے، لہذا میں نے خاموشی اختیار کی۔ اب فرمایا فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اب آپ میرے ساتھ اگر لڑیں گے یا مجھے اگر سزا دیں گے یا مجھے ماریں گے، آپ میرے بھائی ہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن دشمن خوش ہوگا، تو آپ ایک خواہ مخواہ کی بات میں پڑھ کر دشمن کو خوش نہ کریں۔ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم لوگوں کے صف میں نہ کھڑا کریں، میں اس میں بالکل شریک نہیں ہوں، میں نے اس سے برات کا اعلان کیا تھا، ان کو منع کیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو اپنی صفائی دینی چاہیے، اگر کہ ایسی صورتحال بن جائے جس پہ غلط فہمی پیدا ہو جائے تو صفائی دینی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے صفائی دی، اپنے کردار کی صفائی دی، چاہے سال گزر گئے، لیکن اس کے باوجود جب شاہ مصر نے کہا کہ میں ان کو بلانا چاہتا ہوں، تو بڑا باصلاحیت آدمی ہے، وہ جیل میں کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک میرے کردار پر جو سوالیہ نشان تھا وہ حل نہیں ہو جاتا۔ وہ عورتوں نے جو کہا تھا، الزام لگایا تھا، اس کی صفائی دی جائے۔ تو عزیز مصر نے سب کو بلایا، بلا کر پوچھا ہاں جی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کوئی برائی نہیں دیکھی، ما علمنا علیہ من سوء، ہمارے خیال میں تو اس کے میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ تو پاک صاف سفید کردار، اجلے کردار کے مالک ہیں۔ پھر اس نے زلیخا سے پوچھا
الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین. اس نے کہا میں نے ہی اس کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی تھی، وہ تو بالکل سچا سچا آدمی ہے. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب. یوسف علیہ السلام نے آگے یہ فرمایا کہ یہ ساری کارروائی میں نے اس لیے کی ہے کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ میں نے اپنے محسن کی عدم موجودگی میں اس سے کوئی خیانت نہیں کی. جس نے مجھے پالا، جس نے مجھے پوسا، جس نے مجھے سر پہ ہاتھ رکھا، میں بکتا ہوا غلام بازاروں میں آتا ہوا، جس نے مجھے خرید کر مجھے اتنے اعزاز عزت دی، تو میں اس سے خیانت نہیں کر سکتا. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. اور بات یہ ہے کہ خیانت کرنے والوں کو اللہ سیدھی راہ کبھی نہیں دکھاتے. خیانت کرنے والا آدمی ہمیشہ چکر میں مارا جاتا ہے. وہ ایسے مرتا ہے جیسے ریشم کا کیڑا خود ریشم کے اندر بھسم ہو جاتا ہے. تو خیانت آدمی کے اپنے ہی گرد گھومنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے اپنے گرد لپٹنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا بیچارے کو. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اصل میں کس کو دیتے ہیں؟ وما یخدعون الا انفسهم. دھوکہ دیتے ہیں تو اپنے آپ کو. وما یشعرون، لیکن بیچارے سمجھتے ہیں ہم بڑی چالاکی کر رہے ہیں. چالاکی نہیں ہے، اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے یہ. تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے، ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ یہ کام نہ کریں، مجھے دشمنوں کی صف میں نہ کھڑا کریں، بلکہ میں تو آپ ہی کے ساتھ ہوں، آپ ہی کا کام کرتا رہا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب اغفر لی ولی اخی. اے میرے اللہ مجھے بھی معاف فرما دیجیے، میرے بھائی کو بھی معاف فرما دیجیے. اب موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنے لیے کیوں بخشش مانگی؟ ایک جواب تو یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں، حالانکہ وہ گناہوں سے پاک صاف اور معصوم ہیں، لیکن پھر بھی مانگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو ان کو اللہ کا قرب ملتا چلا جاتا ہے، آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اس قرب کے اندر، تو انہیں پچھلے درجات کو جب دیکھتے ہیں تو اپنی کوتاہی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم آج تک اس جگہ پہ کیوں رہے، اور آگے اور آگے اور حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید کی صدا. تو پھر اس پر وہ استغفار کرتے ہیں. انی لا استغفر اللہ. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے ہر روز 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں، 70 دفعہ اللہ سے معافی چاہتا ہوں. تو جب وہ یہ معافی مانگتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں؟ تو انبیاء علیہ السلام کا معافی مانگنے ایک وجہ تو یہ ہے. اور دوسرا مفسرین نے یہ لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اس وقت غصے میں تھے اور اندازہ نہیں ہوا، تو جو تورات کی جو لکھی ہوئی تختیاں تھیں انہیں ایسے ڈال دیا زمین پر. جیسے آدمی کوئی بڑی اہتمام سے کوئی چیز لیے جا رہا ہوتا ہے، آگے اس سے زیادہ اہم اور ایمرجنسی کی کوئی چیز پیش آ جاتی ہے، تو آدمی اس کے ایسے فوراً نیچے رکھتا ہے اور رکھ کر ادھر چل پڑتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا ہے تو وہ تورات کی تختیاں انہوں نے رکھ دی نیچے. اب یہ جو رکھ دی ہیں تو اس میں کچھ ایک صورتاً ایسا ہو گیا کہ جیسے شاید نامناسب بات ہو، حالانکہ ان کا کوئی قصد ارادہ نہیں تھا. تورات کلام مقدس ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اس کے ساتھ ان کا ایسا کرنے کا کچھ ارادہ نہیں تھا، لیکن ویسے ہو گیا. صورتحال کے لحاظ سے یا تو لگا ایسے یا ہو گیا. تو انبیاء علیہ السلام کے اپنے لیے پیمانے بڑے باریک ہوتے ہیں، قوم کے لیے، امت کے لیے تو بڑی وسعت رکھتے ہیں، لیکن اپنی ذات کے لیے بہت کڑا معیار رکھتے ہیں. تو اتنی سی بات پر بھی ان کو یہ ہوا کہ یہ میرے میں سے ایک مناسب کام نہیں ہوا. حسنات الابرار سیئات المقربین، عام لوگوں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں شمار ہوتی ہیں، اچھا کام ہے، بڑا شاباش شاباش، لیکن جو اللہ کے مقرب لوگ ہیں، انبیاء علیہ السلام ہو گئے، صحابہ کرام ہو گئے، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ ہو گئے، تو یہ اپنے حق میں اس کو گناہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی کام ہے. جیسے ایک آدمی کسی کو معمولی سا ہدیہ دے تو کہ یار یہ تو توہین ہے اس کی، حالانکہ ہدیہ تو ہدیہ ہے، نیکی ہے، لیکن وہ کہیں گے نہیں یہ میرے لحاظ سے یا اس کے لحاظ سے یہ ایک مذاق ہے. تو انبیاء علیہ السلام کی نظر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس وسیع منظر پر ہوتی ہے اور اپنی ذات پر ہوتی ہے، اس لیے ان کو اپنی نیکیاں بھی کوتاہیاں لگتی ہیں. تو دوسرا تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس عمل کی جو ہے وہ معافی چاہی ہے، اور پھر ہارون علیہ السلام سے بھی کے لیے بھی مانگی کہ یا اللہ اگرچہ انہوں نے کوئی کوتاہی نہیں چھوڑی لیکن پھر بھی ہمیں معاف فرما. اس سے یہ بھی معلوم ہوا
کہ آدمی کو اپنی صفائی دینے کی زیادہ فکر نہیں کرنی چاہیے. یعنی مطلب اللہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے کہیں مجبوری ہے، ضروری ہے، وہ تو کرنی پڑے گی جیسے ہارون علیہ السلام نے بھی کیا ہے. لیکن عام حالات میں جب ایسی کوئی بات نہ ہو تو اللہ کے سامنے آدمی جھک جائے بس. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تو پاک ہے، تو بلند و بالا ہے، میں ہی ظالم ہوں، میرے سے غلطی ہوئی، میرے سے ایسا ہوا. آدم علیہ السلام نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر. تو یہ انبیاء علیہ السلام یہ وطیرہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم لا تزکوا انفسکم پہ نہ چلے جائیں کہ ہم اپنی ہر عمل میں پرفیکشن ہمیں دکھائی دے کہ میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی. نہ، اس معاملے میں میں بالکل غلط نہیں ہوں، 1% بھی غلطی میری نہیں، غلطی فلاں نے کی ہے. اور وہ اپنی جگہ 100% نتیجہ لیے بیٹھا ہے، پرفیکشن لیے بیٹھا ہے. تو کوئی نہ کوئی تو مانے تو پھر ہی کام چلے گا. اسی لیے تناؤ ہے آپس میں، تعلقات میں، حالات میں اور معاشرتی چیزوں میں تناؤ، اسی لیے کہ ہر کوئی بندہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام ہمیں سبق دیتے ہیں کہ غلطی ہے یا نہیں ہے. فرمایا رب اغفر لی ولی اخی، مجھے بھی معاف فرمایا اللہ، اس گناہ میں بھی شریک نہیں ہوں لیکن پھر بھی معاف فرما. میرا بھائی بھی اس میں شریک نہیں ہے لیکن پھر بھی معاف فرما. وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں جگہ دے دے. وانت ارحم الراحمین، آپ ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.